زبان کو پہلے چوسا ہے جس زبان سے اللہ کا قرآن دنیا کو ملا ہے، زبان رسالت۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ امام عالی مقام اس گود میں رہے ہیں، اس آغوش میں کھیلے ہیں جس آغوش سے دنیا کو امن اور سلامتی کا پیغام ملا ہے۔ امام عالی مقام اس وجود کے قرب میں رہے ہیں جس وجود پہ اللہ کا قرآن اترتا رہا ہے۔ ہم لوگ اپنے گھروں میں پنجابی بولتے ہیں، ہمارے بچے گھر میں رہتے ہیں تو بچے سنسکرت بولیں گے یا پنجابی بولیں گے؟ وہ کہاں سے سیکھ لیتے ہیں؟ کسی اسکول میں جا کے پنجابی سیکھتے ہیں؟ ماحول سے ہی سیکھتے ہیں۔ تو بچوں پر ماحول بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ ایمان سے بتائیں، جنہیں ماحول ایسا ملا ہو کہ رسول کی گود میں بیٹھے ہوں، قرآن اتر رہا ہو، ان بچوں کی تربیت کا عالم کتنا بلند ہوگا، شان کتنی اعلیٰ ہوگی۔ بچے ماں باپ سے اثر لیتے ہیں، بچے اپنے والدین سے اثر لیتے ہیں، ماحول سے اثر لیتے ہیں۔ ایمان سے بتائیں، جو اس ماحول میں رہتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جس ماحول پہ اللہ درود و سلام بھیج رہا ہے، اس ماحول میں پرورش پانے والوں کی تربیت کتنی اعلیٰ ہوگی۔ امام عالی مقام نے قرآن مجید سے محبت کر کے دنیا کو دکھایا ہے کہ قرآن سے یاری یوں نبھائی جاتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، دیکھیں امام عالی مقام بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا سارے قرآن کے مضامین سورہ فاتحہ کے اندر ہے، سورہ فاتحہ کے سارے مضامین بسم اللہ کے اندر ہیں، اور بسم اللہ کا سارا مضمون بسم اللہ کی بے کے اندر ہے، اور بے کے سارے مضامین اس کے نقطے کے اندر ہیں، اور میں علی اس کا نقطہ ہوں۔ علامہ اقبال نے لکھا، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں سارے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں، ساری سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں، ساری بسم اللہ کا نچوڑ با میں، اور ساری با کا نچوڑ اس کے نقطے میں، اور میں علی وہ نقطہ ہوں۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا نے تکبر تو نہیں کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں با کا نقطہ ہوں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں تکبر نہیں کیا بلکہ انہوں نے عاجزی کی ہے۔ حضرت علی نے یہ بے کے علاوہ جتنے بھی حرف ہیں نا ان کو دیکھ لیں، ان میں نقطے اوپر ہیں، صرف بے کا نقطہ نیچے ہے۔ تا کے نقطے اوپر ہے یا نیچے؟ سا کے، جی میں اس کے اندر ہے، باقی خا کے اوپر ہے، زال میں، شین میں، فے کاف میں، جتنے حرف ہیں نا ان میں اوپر نقطے ہیں، صرف بے کا نقطہ نیچے ہے۔ حضرت علی شیر خدا تو اپنی عاجزی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے قرآن کا یہ جو سارا فیض لیا ہے سایہ مصطفیٰ میں رہ کے لیا ہے، عاجزی و انکساری سے لیا ہے، غرور و تکبر سے نہیں لیا۔ ایمان سے بتا، حضرت علی بھی حضور کی تربیت میں رہے ہیں، جو حضور کی تربیت میں رہیں گے وہ غرور و تکبر کیوں کریں گے؟ اس لیے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ عاجزی ہی کی ہے کہ میں بے کا نقطہ ہوں۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے بے کا نقطہ تو انگلی کے نیچے آ جاتا ہے، تو حضرت علی کا علم اتنا تھوڑا تھا کہ انگلی کے نیچے آ جاتا ہے۔ میں نے کہا نقشہ رکھو میز پہ، پاکستان کا نقشہ۔ انہوں نے رکھا، میں نے کہا لاہور کہاں ہے؟ اس نے انگلی رکھی، کہنے لگا میری انگلی کے نیچے ہے۔ میں نے کہا لاہور اتنا بڑا ہے، تیری انگلی کے نیچے کیسے آ گیا ہے؟ پر نقشے میں تو انگلی کے نیچے آ ہی جاتا ہے۔ بعض ڈائریوں کے شروع میں پوری دنیا کا نقشہ ہوتا ہے، وہ پاکستان پہ انگلی رکھیں تو پورا پاکستان ہی انگلی کے نیچے آ جاتا ہے، پر نقشے میں تو وہ چھوٹا کر کے دکھایا جاتا ہے، اور اگر اس کو پھیلایا جائے تو پورا پاکستان انگلی کے نیچے آ سکتا ہے۔ جب مختصر کیا گیا، نقشہ بنایا گیا، پھر تو پورا پاکستان ہی انگلی کے نیچے آ گیا۔
پر جب اس کو پھیلایا گیا تو پھر وہ انگلی کے نیچے نہیں آ سکتا۔ حضرت علی شیر خدا کا علم، فرمایا سارا علم بے کے اندر میں اس کا نقطہ تفسیر لکھوں تو 40 اونٹ نہ اٹھا سکیں۔ علم علی المرتضی، تفسیر لکھوں تو 40 اونٹ نہ اٹھا سکیں، یہ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں۔ گویا بتا دیا کہ اگر میں اس کو پھیلاؤں تو اتنا علم پھیلے کہ 40 اونٹ ان کتابوں کو نہ اٹھا سکیں۔ یہ باپ کی شان ہے، یہ حضرت علی شیر خدا کی شان ہے۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آمد پسر۔ اب دیکھیں امام عالی مقام نے قرآن سے رشتہ کیسے نبھایا ہے۔ 9 اور 10 کی درمیانی رات جب دشمن حملہ آور ہونے لگا تو امام نے حضرت عباس کو فرمایا 1 رات کی مہلت لے کے آؤ، عباس تمہیں پتا ہے مجھے قرآن کی تلاوت کتنی پسند ہے، میں چاہتا ہوں 1 رات جی بھر کے قرآن کی تلاوت کر لوں، میں چاہتا ہوں 1 رات جی بھر کے نوافل پڑھ لوں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر لوں۔ اور ایک وقت تو مدینہ منورہ میں ایسا بھی آیا ہے، حضرت زین العابدین جب اس سفر سے واپس آئے ہیں مدینہ منورہ، وہ قرآن پڑھتے تھے، لوگ آ کے سنتے تھے اور لوگ کہتے تھے قرآن پڑھنا آتا ہے تو صرف ابن حسین کو آتا ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے تو زین العابدین کو پڑھنا آتا ہے، کہ یوں قرآن پڑھتے ہیں کہ در و دیوار اس قرآن سننے میں شامل ہوتے ہیں، ساکت و سامت ہو جاتے ہیں لوگ اور یوں ڈوب جاتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ میں۔ لوگ کہتے ہیں زین العابدین یہ قرآن پڑھنا کہاں سے سیکھا ہے؟ تو زین العابدین فرماتے میں نے سارے سفر کربلا میں اپنے بابا حسین ابن علی کو دیکھا ہے، میں نے انہیں مکے میں بھی دیکھا ہے، میں نے انہیں مقام بیضا میں بھی دیکھا ہے، میں نے انہیں کربلا میں بھی دیکھا ہے، یہ سارا سفر میں ان کو دیکھتا رہا، بڑے بڑے مصائب آئے، بڑی بڑی مصیبتیں آئی، پر کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میرے بابا حسین نے تہجد کے بعد قرآن نہ اٹھ کے پڑھا۔ یہ امام عالی مقام کا معمول تھا کہ نماز تہجد کے بعد قرآن مجید پڑھتے تھے۔ اور حضرت علی اوسط سید سجاد زین العابدین فرماتے ہیں میں نے سارے سفر میں دیکھا ہے، طویل سفر رہا ہے، مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹتے رہے ہیں، پر سبت پیغمبر نے 1 رات بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ جب بھی کوئی مصیبت کی خبر سنتے تھے قرآن ہی پڑھتے تھے۔ کسی شہر میں داخل ہوتے تو امام عالی مقام امام حسین کا یہ معمول تھا، قرآن پڑھتے ہوئے داخل ہوتے تھے، اور کسی شہر سے نکلتے تھے تو امام عالی مقام قرآن پڑھتے ہوئے نکلتے تھے۔ مدینہ منورہ سے نکلے تو قرآن پڑھتے ہوئے نکلے، مکے میں داخل ہوئے تو قرآن پڑھتے ہوئے داخل ہوئے، مکے سے نکلے تو قرآن پڑھتے ہوئے نکلے، اور سفر میں راستے میں جو بھی بستی آتی، کسی بستی میں امام داخل ہوتے تو قرآن پڑھتے ہوئے داخل ہوتے، اس بستی سے نکلتے تو قرآن پڑھتے ہوئے نکلتے تھے۔ اور علی اوسط سید سجاد تو فرماتے ہیں میں نے کوئی رات نہیں دیکھی کہ میرے بابا تہجد سے فارغ ہوئے ہوں اور قرآن نہ پڑھا ہو۔ آپ سے ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا، پر دلوں پہ دستک ضرور دینا چاہتا ہوں، ہاتھ بے شک نہ کھڑے کریں، ہمیں بڑی محبت ہے امام حسین سے، پر آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آج قرآن پڑھا ہے؟ ہمیں تو مدتیں گزر گئیں، ہم نے کبھی قرآن کا رخ زیبا دیکھا ہی نہیں۔ ہماری آنکھیں شکوا کریں گی قیامت کے دن، مولا یہ وہ بدبخت تھا جو مجھے قرآن سے ٹھنڈا نہیں کرتا تھا۔ اس وقت کیا جواب دیں گے اللہ کی؟ یہ آنکھیں شکوا کریں گی۔ ان آنکھوں کو کیا کچھ آپ دکھاتے ہیں، ان آنکھوں کو کیا کچھ منظر آپ دکھاتے ہیں، پر قرآن کے لفظ نہیں دکھاتے۔ امام عالی مقام سے محبت کرنے والوں، نواسۂ رسول سے پیار کرنے والوں، نواسۂ رسول تو وہ ہیں جنہوں نے آخری دن بھی قرآن کی تلاوت کی ہے۔ 10 محرم کی